السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا صرف ایک چھوٹا سا ذکر، چھوٹا سا جملہ انسان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، انسان کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ صرف چند دن میں لوگوں کے حالات اس جملے نے بدل دیے۔ ان کلمات کے ذریعے ان کی زندگی بدل گئی، حالات بدل گئے، قسمت بدل گئی، دعائیں قبول ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، آسانیاں پیدا کر دیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی مشکلات کو دور کیا، غم دور کیے۔ تو یہ کون سے کلمات ہیں؟ کن کلمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے حالات کو بدلا؟ اور ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سناؤں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اس واقعے سے آپ کو اس کلمے کی، اس جملے کی اہمیت بھی پتہ چلے گی۔ تو وہ جملہ کون سا ہے، کیا ذکر کیا، اور کس جملے کے پڑھنے سے ان لوگوں کے حالات بدلے، زندگی بدلی، قسمت بدلی، دعائیں قبول ہوئی، رزق کے دروازے کھلے؟ تو وہ ایک ہی جملہ ہے جسے استغفر اللہ کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ لفظ استغفر اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت آئی ہے، کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، کیا فوائد بیان ہوئے ہیں؟ تو یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، استغفر اللہ یہ صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ دل سے پڑھا جائے اور یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، ندامت اختیار کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ تو آپ جب استغفر اللہ پڑھیں تو دل سے استغفار پڑھیں کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی میرے استغفار کو سن رہا ہے، میری زندگی بدل رہی ہے، میرے دل کے حالات بدل رہے ہیں، سکون آ رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان محسوس کرے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے، عزم کر کے استغفر اللہ پڑھے، تو دیکھیں پھر آپ کی قسمت کیسے کھلتی ہے، قسمت کیسے بدلتی ہے۔ اور استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو وہ استغفار پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ باغات عطا کرے گا، نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہے کہ استغفار کریں۔ جب وہ سچے دل سے استغفار کریں گے، میری نافرمانیاں چھوڑیں گے، گناہ چھوڑیں گے، تو میں ان پر بارشیں برساؤں گا، رزق، مال و اولاد دوں گا، فراوانی اور خوشحالی عطا کروں گا۔ تو دیکھیں، استغفار سے جہاں اخروی فائدے ہیں، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں دنیاوی فوائد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت زیادہ پریشان تھا مالی طور پر اور کاروبار کے حوالے سے، بہت زیادہ پریشان تھا، بے چین تھا، مشکلات کی زندگی گزار رہا تھا، فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اس کو کسی نیک آدمی نے استغفار پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ یہ شخص کہتا ہے، میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور میں کثرت سے روزانہ استغفار پڑھتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھتا رہتا۔ تو چند دن گزرے تھے کہ میرے حالات میں بہتری آنے لگی، میری زندگی بدلنے لگی، دل میں سکون آ گیا، کاروبار چلنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، برکت کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے میری بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور کر دی۔ تو یہ شخص خود جو ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر، فوائد دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے جملے میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اس چھوٹے سے جملے نے میری زندگی بدل دی، میرے حالات کو بدل دیا۔ اسی طرح کئی سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ استغفار پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور میری مسجد میں ایک نمازی ہے، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ استغفار میں روزانہ پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، استغفار پڑھنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا، مجھے بہت سکون ملا، میرے رزق میں برکت ہوئی، کاروبار چلا،
تو استغفار نے کئی لوگوں کے حالات کو بدلا ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جن کے قرض نہیں اتر رہے تھے، اور کسی نیک آدمی نے، بزرگ نے انہیں استغفار کی کثرت کرنے کا کہا، تو انہوں نے استغفار کی کثرت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکت سے ان کے رزق کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے، اور چند دنوں کے اندر ان کے قرض اترنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت عطا فرما دی۔ تو استغفار کرنے سے کئی لوگوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے۔ ایک غریب شخص جو بہت زیادہ پریشان تھا، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر بالآخر وہ کسی نیک آدمی کے پاس گیا، انہوں نے اسے استغفار بتایا، تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فقر و فاقہ کو دور کیا، اس کے حالات کو بدلا، اس کی زندگی میں برکت آئی، سکون آیا، اس کی پریشانیاں دور ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے، تو اس غریب آدمی کی قسمت اور حالات بدل گئے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بھی بدلے، ہماری قسمت بھی بدلے، اور ہمارے لیے بھی رزق کے دروازے کھلے، پریشانیاں دور ہوں، تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق دیتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کے گناہ نہیں تھے، اس کے باوجود کثرت سے استغفار کر رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، اس کی اور بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم امتی تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو استغفار کوئی جادوئی عمل نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں فوراً مل جائے، جو دنیاوی ہماری کوئی حاجت ہو اور کوئی چیز ہم چاہتے ہوں وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو فوراً ہمیں مل جائے، ضرور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کے ارادے اور حکم سے سب کام ہوتا ہے، کسی کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دیر سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی قسمت بدلے گی، آپ کا فقر و فاقہ دور ہوگا، قرض اتریں گے، غم اور پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اسے پڑھ لے، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، یا رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم پڑھیں، یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کلمات سے آپ استغفار پڑھیں۔ اگر آپ پہلے سے استغفار کر رہے ہیں تو کن کلمات کے ذریعے آپ استغفار کر رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور کتنے دن سے استغفار کر رہے ہیں یہ بھی کمنٹس میں لکھیں، اور آپ کو استغفار سے کوئی فائدہ ہوا ہے اپنا تجربہ، اپنی بات ضرور شیئر کریں، اور مزید لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور انہیں بھی استغفار پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔